اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس آیت میں 3 احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم ہے اقیموا الصلاۃ۔ اقیموا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، اس میں صلاۃ کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یا اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا حکم ہے رکوع کرنے کا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کیا ہے اور ایتاء زکوٰۃ کیا ہے۔ یہ جو لفظ اقیمو ہے اس کا مادہ ہے قاف، واو اور میم، اور اس مادے سے جو پہلا باب ہے اس کے فعل ماضی قامہ کا معنی ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا، اور اسی سے جو باب افعال ہے چوتھا باب اقامہ، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کھڑا کیا۔ پہلے باب قامہ سے فعل امر ہے قم، یعنی کھڑے ہو جاؤ، جس کی جمع ہے قومو، تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو باب افعال ہے چوتھا باب، اس سے فعل امر ہے اقم، تم کھڑا کرو یا قائم کرو، جس کی جمع ہے اقیمو، تم سب قائم کرو یا کھڑا کرو۔ یہ جو فعل اقامہ ہے جس کا مضارع ہے یقیمو اور مصدر ہے اقامہ، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، اٹھانا، سیدھا کرنا یا درست کرنا، قائم کرنا یا قائم رکھنا، باقی رکھنا یا برقرار رکھنا، قیام کرنا یا رہائش اختیار کرنا، یا کسی چیز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ بروئے کار لانا۔ مثال کے طور پہ اقامہ بالمکان کا مطلب ہوتا ہے اس نے مکان میں قیام کیا یا رہائش اختیار کی۔ اقام السلام کا مطلب ہوتا ہے اس نے امن و سلامتی کو قائم کیا۔ اقام الشرع کا مطلب ہوتا ہے اس نے شریعت پر عمل کیا، وہ احکام شریعت بجا لایا۔ اور اقام الدین کا مطلب ہوتا ہے اس نے دین قائم کیا یا اس نے دین پر عمل کیا۔ اور اقام لہو وزن، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اس کو وزن یا اہمیت دی۔ اور اقام الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اس نے صلاۃ کو اس کے جملہ ارکان و شرائط اور حقوق و تقاضوں کے مطابق قائم کیا۔ اور اقامہ للصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اس نے صلاۃ کے لیے اقامت کہی۔ تو قیام صلاۃ سے مقصود محض اس کی ظاہری ہیت یا ریچول کا ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ اسے جملہ شرائط اور تقاضوں کے مطابق ادا کرنا ہے۔ وہ جملہ شرائط اور تقاضے کیا ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اقام التورات کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے تورات کو قائم کیا یا اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اور اقام حدود اللہ، اقام حدود اللہ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی حدود کی پابندی کی۔ تو انگلش میں اقامہ یقیمو کا معنی ہوگا ٹو سیٹ اپ اور ٹو اسٹیبلش، ٹو پٹ اپ، ریز، اریکٹ، سیٹ اپ رائٹ اور اسٹریٹن اے تھنگ، یا ٹو میک ون اسٹینڈ اپ اور رائز، اور ٹو ریز اور ریزریکٹ، یا ٹو ریمین، کنٹینیو، اسٹے، tarry, reside, dwell or abide in a place, or to observe or duly perform a religious or moral ordinance or duty, or to make to last, prolong, lengthen or protract, or to sustain or support. اقامہ فعلہ کا مطلب ہوتا ہے ہی performed an action، تو یہاں اقامہ perform کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اقام الامر کا مطلب ہوتا ہے ہی put the affair into a right state، یہاں اقامت جو ہے وہ putting a thing into right state کے معنی میں ہے۔ اقام البینہ کا مطلب ہوتا ہے ہی establish the evidence or proof، یہاں establish کرنے کے معنوں میں آیا ہے۔ اقام الصلاۃ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہی observed اور establish الصلاۃ۔ اقام للصلاۃ he recited the form of words called اقامہ۔ اور اقامہ علیہ الحد کا مطلب ہوتا ہے he inflicted upon him the punishment termed as حد۔ اور اقامہ لہو وزنہ
کا معنی ہوتا ہے he attached importance to it. لفظ اقامہ کا معنی جو سیدھا کرنا یا درست کرنا یا کھڑا کرنا ہے، اس کی ایک مثال سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 میں ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا یا گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو اقامہ کا مطلب کھڑا کرنا یا سیدھا کرنا بھی ہوتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ یہ جو لفظ الصلاۃ ہے، اس کا مادہ ہوتا ہے سواد، لام اور واو۔ صلا یا الصلاۃ، اس کا معنی ہوتا ہے انسان اور چھپائے جانور، مثلا گھوڑے، اونٹ وغیرہ کی پشت یا کمر کے بیچ کا حصہ، یا چھپائے جانور کی دم کے دائیں اور بائیں جانب کا حصہ۔ دم کے دونوں جانب کے حصے سلوان کہلاتے ہیں، یعنی the middle of the back of a human being and of any quadruped part that slopes down from the hips or haunches, or the part on the right and left of the tail, the two together being called salawan. اور سلوتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کے سلا یعنی پشت یا کمر کے بیچ کے حصے پر مارا یا تھپکی لگائی، یعنی I struck or beat him at part of the back called salah. سلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دوڑ میں سب سے آگے آنے والے کے پیچھے آیا، اور سل الفرس و تسلیہ کہتے ہیں جب گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہو کہ پچھلے کے کان پہلے پشت یعنی سلا سے مل رہے ہوں، یعنی بہت کلوزلی اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہا ہو۔ پہلے نمبر والے گھوڑے کو سابق کہتے ہیں اور دوسرے نمبر والے گھوڑے کو مسلی کہتے ہیں۔ تو سلہ کا مطلب ہے he followed next after the foremost in a race or at the goal. ایک روایت ہے کہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر وثلث عمر، اس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ کے پیچھے پیچھے ابو بکر اور ان کے تیسرے نمبر پر عمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے فوراً آنے کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلی کا استعمال ہوا ہے۔ تو یعنی the messenger of God came in first and Abu Bakr came in next, that is came immediately after him or followed him at his back, and Umar came in third. تو immediately کسی کے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا یا اس کے بیک ٹو بیک کوئی چیز آئے تو اس کو یہ لفظ جو ہے صلی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلی کا ایک معنی جو زیادہ معروف ہے وہ ہے اس نے صلاۃ ادا کی، اور صلاۃ نماز کو کہتے ہیں جو کہ مخصوص انداز سے جس میں قیام ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، رکوع اور سجود وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور صلی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے دعا یا استغفار کی، تو صلاۃ دعا و استغفار کو بھی کہتے ہیں۔ تو انگلش میں صلی کا معنی ہوگا he performed صلاۃ یا he prayed, supplicated or petitioned۔ صلاۃ کے ایک معنی لزوم یعنی وابستگی اور پیروی کے بھی ہیں، یعنی to adhere and closely follow، جیسے جو دوسرے نمبر والا گھوڑا پہلے والے کو بہت قریب سے فالو کر رہا ہوتا ہے، اتنے قریب سے کہ دوسرے نمبر والے کے گھوڑے کا جو سر ہے وہ تقریباً پہلے والے کی دم کو یا اس کے سلاح کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی کلوزلی کسی چیز کو فالو کرنا یا اس کی پیروی کرنا، اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ آتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا اور چمٹے رہنا، بالکل قریب ہو کر پیچھے پیچھے آنا، کلوزلی فالو کرنا۔ تو لہٰذا صلاۃ سے مراد احکام الہی سے وابستگی اور پیروی بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ المدثر کی جو آیت نمبر 43 ہے اس میں الفاظ آئے ہیں لم نکو من المصلین، کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ تو اس کو امام راغب نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ کیا کہ یعنی ہم انبیاء کرام کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں مصلین جو ہے وہ اس کے جو مفہوم ہے وہ پیروی کرنے والوں کے معنی میں امام راغب نے یہاں اپنی لغت میں یہ معنی لکھا ہے۔ تو صلاۃ ادا کرنا ہے صلی، اس نے صلاۃ ادا کی، اور صلاۃ قائم کرنا ہے اقام الصلاۃ، اس نے صلاۃ قائم کی۔ تو صلاۃ ادا کرنے میں اور صلاۃ قائم کرنے میں فرق ہے۔ اسی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل، محض صلاۃ ادا کرنے والے تو بہت ہیں
مگر اس کو حقوق و فرائض کے ساتھ قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو وہ جو صلات کے تقاضے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے کوئی تقاضے کیا ہیں، قائم کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو صلات کے ایک معنی فرائض منصبی یا اللہ کے حکام و قوانین کی تعمیل بھی ہیں، جیسے سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، من فی السماوات والارض، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی سماوات و ارض میں ہے اور جو پرندے ہیں، ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی صلات کو بھی جانتا ہے اور تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں، وہ اس طرح سے ریچول صلات جیسے ہم کرتے ہیں نماز ادا، اس طرح سے تو نہیں کرتے، ان کا انداز صلات جو ہے وہ ہم سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی اپنی صلات اور تسبیح کو جانتا ہے، ان میں سے ہر کوئی۔ تو وہ جو صلات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا فرائض منصبی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہیں، یا جس ڈیوٹی پہ یا جس کام پہ ان کو لگایا ہے، جو بھی سماوات و ارض میں ہے اور جو بھی پرندے ہیں، وہ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں یا اللہ کے احکام و قوانین کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کو کرنے کا کام ہے صلات اور تسبیح، جو وہ کرتے ہیں من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہاں سے جو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سماوات و ارض میں جو انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں اور جو پرندے ہیں، ان کی جو صلات و تسبیح ہے اس کی نیت شاید کچھ اور طرح ہے جو ہم نہیں جانتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کی تعمیل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن فرائض منصبی پہ ان کو مامور کیا ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ صلی کے بعد جب حرف جر علی آئے تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، جیسے صلی علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اسے دعا دی، یا اس نے اس کی تحسین و تبریک یا ثنا کی، یا اس نے اس کی تعظیم کی، یا اس نے اس کو نشر نما دی یا پروان چڑھایا یا تائید و نصرت کی وغیرہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلوات جو مومنین کے اوپر ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے اموال سے تم صدقہ لو، تو تطہرہم، ان کی تطہیر کرو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو، بہا، اس سے، وصلی علیہم، اور ان پر صلوات بھیجو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین پر یا جن سے صدقہ لو ان پر صلوات بھیجو، اِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَہُم، بے شک تمہاری صلات ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی سے صلات ہے، صلوات ہے مومنین کے لیے، یہ دعائے رحمت اور مغفرت بھی ہو سکتی ہے، تحسین اور حوصلہ افزائی یعنی تھپکی، اپریسیشن، کومنڈیشن، انکریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے شاباش کے لیے کمر پہ صلاح پہ تھپکی دی جاتی ہے تو وہ تحسین اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو آیا ہے ان صلاتا کا سکن لکھم، بے شک تمہاری صلات ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات جو ہے وہ مومن کے لیے تسکین کا باعث بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں ہے کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ یہ جو نماز پڑھنی ہوتی ہے کسی کے اوپر، نماز جنازہ، یا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صلی اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 157 آیت میں اللہ کی طرف سے جو صلوات مومنین پر ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صلوات ہوتی ہے مومنی کے لیے، وہ ان کے تزکیے کے لیے یا تائید و نصرت کے لیے یا رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ
اور اس کے ملائکہ اے مومنین تم پر صلوات بھیجتے ہیں. یعنی اللہ اور ملائکہ کی صلوات ہوتی ہے مومنین کے لیے. اور اس صلوات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم سب کو اے مومنین وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صلوات یا ملائکہ کی صلوات ہے وہ استغفار بھی ہو سکتی ہے مومنین کے لیے، اور یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے ظلمات سے نور کی طرف لے جانا ہے. اور رحمت بھی ہو سکتی ہے، جیسے آگے آیا کانا بالمؤمنین رحیمہ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ مومنین کے لیے رحیم ہے، مومنین پر رحم کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں کی صورت الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس ملائکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ اور ملائکہ کی صلوات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، وہ تحسین، اپریسیشن اور کمنڈیشن بھی ہے ان کے لیے، اور ان کی تائید و نصرت کے لیے بھی ہے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور بیک اپ کرنے کے لیے. جب کوئی کسی کی بیک پہ صلاح پہ کھڑا ہو، پشت پناہی کرے یا اس کی بیک پہ کھڑا ہو، تو یہ اس کی تائید و نصرت بھی ہوتی ہے. تو صلوات کا ایک معنی تائید و نصرت بھی ہے، بیک اپ سپورٹ بھی ہے. تو اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھی کرتے ہیں، ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین، اپریسیشن اور کمنڈیشن بھی کرتے ہیں، اور تائید و نصرت بھی کرتے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھاتے بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو مومنین کی صلوات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی ان کے لیے دعائے رحمت ہو سکتی ہے، تحسین و تبریک و ثنا ہو سکتی ہے، یعنی اپریسیشن اور کمنڈیشن، تسلیم و عطائیت بھی ہو سکتی ہے، اور تائید و نصرت بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ تو الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. تو تسلیم و عطائیت، تائید و نصرت، یہ صلوات مومنین کی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ان کے لیے دعائے رحمت، یا ان کے لیے تحسین و تبریک و ثنا. یہ جو تائید و نصرت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ملتا ہے، جہاں کہا گیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، اور ان کے دین کی یا ان کی مدد و نصرت کریں گے، اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں نصروہ کا الفاظ آئے ہیں کہ وہ مومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں. تو یہاں صلوات کے معنی جو ہیں وہ ایک تائید و نصرت بھی لیے جاتے ہیں، جیسے بیک یا صلاح کے پیچھے کھڑا ہونا، سپورٹ کرنا، بیک اپ کرنا. صلوات کے بنیادی طور پر دو مقاصد قرآن مجید سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا مقصد جس کی طرف اشارہ ہے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور صلوات قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو کی یاد تازہ رکھنے کے لیے صلوات قائم کی جاتی ہے. یعنی دن میں 5 دفعہ ہم صلوات ادا کرتے ہیں تو دن میں بار بار اللہ اور اس کے احکام کی یاد تازہ ہوتی ہے اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی جو یاد تازہ کرتے ہیں، یہ بذات خود ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہوتا ہے. اور وہ آخری حتمی مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک صلات جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یا اس کے احکام کی یاد تازہ کرنا، وہ انسان کو ہر حال میں غیر اخلاقی یا غیر قانونی کاموں سے باز رکھنے کے لیے ہے. تو فحشاء جو ہے وہ امورل ایکٹ بھی ہیں، اس سے مراد ہے. فحشاء کا لفظ جو ہے وہ بخل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اپنے ریسورسز جو ہیں وہ غربا یا فقراء کے لیے شیئر نہ کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. اور غیر اخلاقی حرکتوں یا شرمناک کاموں کے لیے بھی آتا ہے. اور منکر ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو منع کیا گیا اس سے. تو صلات کا مقصد جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ
ایسا اسلامک سوشل آرڈر یا ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ جس میں فحشا اور منکر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور یہ ہوتا گیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بار بار احکام کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ فحشا اور منکرات سے باز رہتے ہیں. تو معاشرے سے سارے امورل ایکٹس یا غیر اخلاقی کام وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور غیر قانونی کام انلیگل ایکٹس وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو سلاد کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے سے فحشا اور منکر یعنی ہر طرح کے امورل اور انلیگل جو کام ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. یہ اس کا بڑا مقصد ہے. تو ایک تو ہے وہ ریچل جو مسجد کے اندر ہم کرتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے احکام کی یاد تازہ کرنا. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں ان احکامات کو 24 آورز اے ڈے ان کو اپنے کاموں کے سامنے رکھنا، ان کو پیش نظر رکھنا، اور پھر ہر طرح کے فحشا اور منکر سے باز رہنا، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے. اسی لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو صلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو تم جو کہتے ہو. تو یہاں صلاۃ کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے نشے کی حالت میں، اور آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت کیا ہے، کہ جب تمہیں علم نہ ہو کہ تم کہتے کیا ہو. تو صلاۃ کو جب ہم نے پڑھنا ہے، یا یہ جو ذکر کے لیے جب صلاۃ مسجد میں پڑھنی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اس میں بول کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہم وہ واقعی نشے میں ہوں. ایک تو نشے میں بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بغیر نشے کے بھی ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں صلاۃ کے اندر. تو یہاں جو حتیٰ تعلموا ما تقولون کے اضافی الفاظ آئے ہیں نشے کی حالت کے بعد، تو وہ یہ چیز واضح کرنے کے لیے ہیں کہ صلاۃ جب ادا کی جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صلاۃ کے اندر جو کچھ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں منہ میں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہم اس میں قرأت میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، یہ جو کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو ضروری نہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ صرف محدود نہیں ہے مسجد کے اندر اور صلاۃ کے اندر ہی، بلکہ صلاۃ کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ جاری رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پیش نظر رکھو جب صلاۃ ادا کر چکو اس کے بعد بھی. تو چنانچہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب صلاۃ ادا ہو چکے، یعنی صلاۃ ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرو، زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو صلاۃ کے بعد بھی کہا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو اس صلاۃ کے اندر بھی ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، اور صلاۃ کے بعد کیا ہے، یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہم نے صلاۃ میں ریوائز کیے ہیں ان کو پھر صلاۃ کے بعد یاد رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے ہر کام کرتے وقت، تاکہ فحشاء اور منکرات سے باز رہا جا سکے. تو الٹیمیٹ جو گول ہے صلاۃ کا وہی ہے کہ فحشاء اور منکر جو ہے یہ اس سے باز رہا جائے. سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ناجانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے. اس آیت میں صلاۃ کو ضائع کرنے کے مترادف کہا گیا ہے کہ جو شہوات یا خواہشات کا اتباع. تو گویا جو خواہشات نفسانی یا شہوات کا جو اتباع ہے وہ اگر کیا جائے تو صلاۃ ضائع ہو جاتی ہے. تو صلاۃ ضائع ہونے سے مراد ہوا کہ، یا اس کا الٹ ہوا، صلاۃ کا الٹ ہوا شہوات کا اتباع. اور اگر شہوات کا اتباع کریں گے تو صلاۃ ضائع ہو جائے گی. تو ظاہر ہم جب شہوات کا اتباع نہیں کریں گے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے حکام کی پیروی کریں گے، تو پھر ہم فحشاء اور جو منکر ہیں اس سے باز رہیں گے.
اگر ہم فحشا اور منکر سے باز نہیں رہیں گے اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو جائیں گے اور شہوات کا اتباع کریں گے تو صلات ضائع ہو جائیں گی. تو صلات ضائع نہیں کرنی، بلکہ ہم نے فحشا اور منکر سے باز رہنا ہے اور شہوات کا اتباع نہیں کرنا. صلات کا دائرہ صرف ظاہر ہے کہ وہ ایک ریچول ہی نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال سورۃ ہود کی آیت نمبر 87 میں ملتی ہے، جہاں کہا گیا قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تامروں کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تمہاری صلاح تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ یعنی صلات کا دائرہ یہ بھی ہے کہ مال کو بھی اس طرح خرچ کیا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو صلات ایک ریچول یا ایک رسم تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. یہ فحشا اور منکر سے بھی روکتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ جو مال ہے وہ کس طرح خرچ کرنا ہے، اس کو ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. چنانچہ المعون کی آیت نمبر 4 اور 7 تک آیا ہے کہ فویل للمصلین، مسلمین کی ایک قسم وہ ہے جن کے لیے ویل یا تباہی ہے. یہ کون سے مسلین ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو صلات کا جو اصل سپرٹ ہے وہ اس سے غافل ہے اور سہو کا شکار ہیں صلات کے بارے میں. الذین هم یراؤن، جو کہ وہ چیز تو کرتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، یعنی دکھاوا تو کرتے ہیں، شو آف تو کرتے ہیں، شو آف کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ یمنعون الماعون، جو برتنے کی استعمال کی عام چیزیں ہوتی ہیں، جو ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو صلات جو ہے وہ صرف ریچول نہیں ہے، بلکہ اپنے ریسورسز کو، مال و متاع کو، چیزوں کو، اشیاء کو ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی اس میں شامل ہے. تو جو ایسا نہیں کرتے وہ صلات کے اسپرٹ سے غافل ہیں اور ان کے لیے ویل اور تباہی ہے. اس کے مقابلے میں سورۃ المعارج کی جو آیات ہیں 19 سے 35، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہاں مسلین کی ایک ایسی قسم بتائی گئی ہے جن کے لیے جنت ہے. سورۃ معون میں مسلین کی وہ قسم جن کے لیے ویل تباہی ہے، لیکن معارج میں، المعارج سورت میں، وہ مسلین کی قسم بتائی گئی جس میں جن کے لیے جنت ہے. ان مسلین کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں، اموال میں حق ہوتا ہے، حق معلوم، نون رائٹ ہے، للسائل والمحروم، سائل اور محروم کے لیے ان کے مال میں حق ہوتا ہے. یہ وہ مسلین ہے. اور ان مسلین کے لیے پھر اینڈ میں کہا گیا آیت نمبر 35 میں کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ ہیں جو کہ جنات میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ مسلین بھی دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ جن کے لیے تباہی ہے، جو صرف ریچول صلات جو ہے وہ تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو اسپرٹ ہے اس سے غافل ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو صرف ریچولز نہیں کرتے بلکہ ان کے مال میں وہ جو ہے وہ حق سمجھتے ہیں سائل اور محروم کے لیے، اور وہ حق ان سے شیئر بھی کرتے ہیں. پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پھر ان کی اور خصوصیات بتائی گئیں کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور پھر آخر میں آ گیا اولئک فی جنات مکرمون. تو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا. پھر جب تم نماز ادا کر چکو، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد، صلاۃ ادا کرنے کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِکُم، تو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. تو جو آقے میں صلاۃ علیہ ذکری تھا کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ کے اندر ذکر ہے اللہ کا، لیکن وہ صرف اندر ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کہا گیا کہ صلاۃ جب ہو بھی چکے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو. تو ذکر کا مطلب یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے. اور پھر جب تم حالت خوف سے نکلے اطمینان پالو تو صلاۃ کو حسب دستور قائم کرو. اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک
सलात जो है वो मोमिनों पर मुकर्रर वक्त के हिसाब से फ़र्ज़ है। अच्छा, यहाँ इस आयत में तो कहा गया है कि वो सलात जो है वो किताब मक़ूता एक ऐसा फ़रीज़ा है जो वक्त मुकर्रर पर किया जाता है अदा। लेकिन इसी के साथ-साथ सूरह अल-मारिज में कहा गया मुसल्लीन की जो सिफ़त बताएगी वो बताएगी अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी सलात पर हमेशा कायम रहते हैं। एक वो सलात है जो दायमी सलात है, यानी हर वक्त आप अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, हर वक्त अल्लाह के अहकाम को पेश नज़र रखते हैं। एक वो सलात है जो नमाज जो मस्जिद में 5 दफ़ा अदा की जाती है, वो तो किताब मक़ूता है। लेकिन एक वो सलात है जो सलात का वो पहलू है जो जिसमें दायमी तौर पे रहना है, हमेशा रहना है। इसीलिए कहा गया कि जिक्र एक वो है जो कुरान जो नमाज के अंदर है, और एक वो जिक्र है कि नमाज अदा कर भी चुको तो खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद रखो। तो सलाद जो है वो इस काफ़ी एक वसी और मानी कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ जो है वो एक रिचुअल या रस्म नहीं है कि बगैर समझे हुए कि हम नमाज में क्या कह रहे हैं हम एक रस्म अदा कर लें, बल्कि जब नमाज पढ़ें, ये रस्म रिचुअल भी अदा करें, तो उस वक्त भी हमें इल्म होना चाहिए कि हम सलात के अंदर कह क्या रहे हैं। और उसके बाद जब सलात अदा हो जाए तो फिर जो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक साल में हम पूरा टाइम गुजारें, उसमें हम फाशा और मुनकर से बिल्कुल बाज रहें, जो कि अल्टीमेट गोल है सलात का, कि अल्लाह का काम को पेश नज़र रखना हर हाल में और फिर फाशा और मुनकर से बाज रहना। सलात का अकामत सलात का एक जगह जिक्र जो है वो शूरा के साथ भी आया है। सूरह शूरा की आयत नंबर 38 में आया है कि वह अकामुस सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। तो मोमिनीन की के बारे में कहा गया है कि वो सलात कायम रखते हैं और उनका फैसला बाहमी मशवरे से होता है। तो नबी वसल्लम के दौर में और खुलफा राशिदीन के दौर में जो मस्जिद थी वो वहाँ पे सारे अमूर मुमलकत भी तय होते थे, वही पार्लियामेंट होती थी, वही जो है वो उनकी कबीना का इजलास होता था एक किस्म का। तो वहाँ पे सारे मसाइल जो थे मशवरे से तय होते थे। सलात के साथ यहाँ पे जो शूरा है उसको जोड़ा गया है कि जो बाहमी जो अमूर हैं वो बाहमी मशवरे से तय हों। तो सलात जो है वो एक सिस्टम पूरा का पूरा एक निज़ाम है जिसमें अल्लाह के अहकाम की याद भी ताज़ा रखी जाए और उनकी रोशनी में फिर जो फैसले हैं वो बाहमी मुशावरत से तय किए जाएं। इस तरह सूरह अल आराफ की आयत नंबर 170 में आया है कि वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस सलात इन्ना ला नुज़ीउ अज्रल मुस्लिहीन। और जो लोग किताब इलाही को मजबूत पकड़े रहते हैं और सलात कायम रखते हैं तो बेशक हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। इस आयत में अकामत सलात का जिक्र आया है किताब इलाही को मजबूती से पकड़ने के साथ। तो इकामत सलात और ये अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से पकड़ना यानी उसके मुताबिक अपने अमूर सर अंजाम देना, ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। सूरत ar-रूम की आयत नंबर 31-32 में आया है कि वाक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय'आ कुल्लुन हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। यहाँ आया है कि अकीमुस सलात, सलात कायम करो, और सलात कायम करने के साथ है कि वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और ना हो जाओ मुशरिकीन में से। एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ मुशरिकीन में से होने से मुराद क्या है, मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिय'न, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी तफरके में बांट दिया और वो ग्रोह दर ग्रोह हो गए। यहाँ पे जो शिरक है उसको तफरके से जोड़ा गया है। आज अगर हम देखें तो हमारे जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं वो अपनी नमाज के मुख्तलिफ तरीकों की वजह से पहचाने जाते हैं कि एक फ़िरका एक तरीके से नमाज पढ़ रहा है, दूसरा दूसरे तरीके से नमाज पढ़ रहा है। यहाँ पे जो सलात है उसका जिक्र जो है वो तफरके के साथ आया है कि तफरका ना करो, यानी मुशरिकीन में से ना हो जाना, यानी उन लोगों में से जिन्होंने दीन में तफरका किया और वो ग्रोह बन बैठे। तो जो सलात है वो जो हमारी एक यूनिटी की और वहदत की एक अलामत होनी थी, वो आज हमारी सलाह जो है वो तफरके की अलामत बन गई है। जबकि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ वार्न किया था कि सलात कायम करो और देखना मुशरिकीन में से ना हो जाना, यानी जिन्होंने दीन में तफरका पैदा किया और वो ग्रोह बन बैठे।
اور ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو صلات کو ہمیں ایک سمبل آف یونٹی بنانا چاہیے، نہ کہ ایک سمبل جو ہے وہ سیکٹیرینزم کی یا تفرقے کی سمبل بنانا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، یعنی تمکن دیں، تو وہ صلات کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور بلائی کا حکم کریں اور برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہاں جو اقامت صلات اور اطاع زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کو جوڑا گیا ہے تمکن فی الارض، یعنی صلات جو نظام کے طور پہ ہے جس میں فحشاء اور منکر ختم ہو جاتے ہیں اور معروف کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی حکمن معروف جو ہے وہ رائج کیے جاتے ہیں، اور جو منکر ہے وہ حکمن جو ہے ان کو روکا جاتا ہے، وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب زمین میں اقتدار حاصل ہو۔ تو جو ریچول صلات ہے جو مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ تو غیر مسلم مملکت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو صلات کا پورا نظام ہے جس میں فحشاء اور منکر کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بطور حکم جو ہے وہ لاگو کرنا ہوتا ہے، وہ صرف تبھی ممکن ہے جب زمین میں تمکن حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جب ہندوستان پاکستان جو تھا، اس وقت جب پاکستان کے لیے آزادی کی جو جدوجہد کی جا رہی تھی، اس وقت بھی جو دو گروپ تھے وہ بن گئے تھے۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں چونکہ نماز روزہ کی اجازت ہے، لہٰذا علیحدہ مملکت کی ضرورت نہیں، لیکن ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ تمکن فی الارض یا اقتدار کی اس لیے ضرورت ہے کہ صلات صرف ریچول نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جس میں فحشاء اور منکر کا خاتمہ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی ہے، اس کے لیے تمکن اور اقتدار ضروری ہے۔ تو چنانچہ کہا گیا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو اسلام آزاد اس وقت ہوتا ہے جب تمکن فی الارض ہو، اور صلات کا جو نظام ہے وہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب تمکن فی الارض یا زمین میں اقتدار یا علیحدہ مملکت ملے۔ واقیم الصلاۃ کے بعد آگے آتا ہے وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے اس کا مادہ ہے زا، کاف اور واو، اور زکات الارض کا مطلب ہوتا ہے the land throve or yielded increase، یعنی زمین میں اچھی پیداوار دی، اچھی فصل اس میں ہوگی۔ زکال غلام کا مطلب ہوتا ہے the boy grew اور throve، یعنی لڑکا جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اس نے نشو و نما پائی۔ زکا عملہ کا مطلب ہوتا ہے his deed اور work throve، کہ اس کا جو عمل ہے اس نے وہ پروان چڑھ گیا۔ اس طرح المال تنقصہ النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ wealth what one expends diminishes it but knowledge increases by expanding، کہ جو مال ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ انفاق یا خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہاں بڑھنے اور انکریز کے لیے لفظ ہے یزکو، تو انکریز اور گروتھ یا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بنیادی معنی ہے زا، کاف اور واو ہے۔ اسی طریقے سے حاضل امر لا یزکو بی فلاں کا معنی ہوتا ہے دس تھنگ اور افیئر ول ناٹ بی سوٹیبل ٹو سچ اے ون اور ول ناٹ بی فٹ ہم، یہ فٹ ان ہونا یا سوٹیبل ہونے کے معنوں میں بھی یہ آتا لفظ۔ تو زکوٰۃ کے ویسے بنیادی طور پہ جو لغات ہیں ان میں دو معنی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک معنی ملتا ہے پیورٹی کا، جیسے زکوٰۃ کا معنی ہو اٹ یا ہی بیکیم پیور، یا ہی واز اور بیکیم گڈ اور رائچس۔ اور دوسرا ایک معنی بھی ہوتا ہے ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ابنڈنس آف دا گڈس کنوینئنسز اور کمفرٹس آف لائف، یعنی وہ نیک اور صالح تھا یا بنا، یا وہ ترقی اور خوشحالی کی حالت میں رہا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو روٹ ہے اس کا بنیادی معنی پیورٹی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا بنیادی معنی انکریز یا آگمنٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ پیورٹی کے لیے تو لفظ جو ہے وہ طہارت بھی آتا ہے، لیکن جو تزکیہ ہے یا زا، کاف، واو ہے، اس کا بنیادی معنی جو انکریز یا آگمنٹیشن ہے۔
جس کے لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی اصطلاحات آج کے دور میں استعمال ہوتی ہے، جیسے زکات الارض یا زکات الغلام یا زکا عملہ، ان سب میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ویسے تو چیریٹی کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا کہ جس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے معنی پائے جائیں، یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ جو اللہ کو مقصود ہے اس زکوٰۃ کے نظام سے، وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو یہ بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا ایک نظام ہے جس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی اور باقی طریقوں سے بھی۔ تو یہ جو اقیم الصلاۃ اور وآتوا الزکوٰۃ ہے، یہ بہت بڑی جامع اصطلاحات ہیں۔ اقیم الصلاۃ یہ پورا کا پورا ایک اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوشل آرڈر ہے جس میں ہر طرح کی امورل اور انلیگل ایکٹیویٹیز کا خاتمہ جو ہے وہ الٹیمیٹ گول ہے۔ تو اقیم الصلاۃ علی ذکری اور پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس میں فحشاء اور منکر جو ہے اس سے خاتمہ الٹیمیٹ گول ہے۔ اور جو ایتاء زکوٰۃ ہے یہ پورا کا پورا اسلامک اکنامک آرڈر ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہر مسلمان یا ہر مومن اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں، اب منیٹریلی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کا بجٹ بناتی ہے، جیسے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو۔ تو اگر یہ آیت کا جو مخاطب ہے وہ حکومت ہو تو اس نے پھر ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، گروتھ کرنی ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے، اپنے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اور جو عوام الناس ہے اس نے اس آیت کے مخاطب کے طور پہ اپنا جو ہے حصہ ڈالنا ہوتا ہے ملک کی جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں۔ اب اس کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ پورا کا پورا زکوٰۃ کا نظام ہے۔ تو زکوٰۃ ہم یہی نہ سمجھے کہ بس 2.5% دے کے ہم فارغ ہو گئے، بلکہ الٹیمیٹ گول یہ ہے جس کو لنک کیا گیا ہے کہ جب ان کو تمکن حاصل ہوگا زمین میں تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، یعنی کہ جو دو نظام قائم کریں گے جس میں امورل اور انلیگل ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کا اس کے لیے بھی بندوبست کیا جائے گا، کام کیا جائے گا۔ پھر آگے آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ جو رکوع ہے اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے جھکنا یا سر کو جھکانا، عاجزی اور انکساری میں یا زیادہ عمر کی وجہ سے بندہ جو جھکاؤ آ جاتا ہے کمر میں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نماز میں جو جھکا جاتا ہے خاص انداز سے اس کے لیے بھی رکوع کا لفظ آتا ہے، یعنی ٹو باؤ اور بینڈ ون سیلف ان جنرل، یا ٹو شو ہیوملٹی، یا بائی ریزن آف ایج اور ان اے پرٹیکولر مینر ان پریئر، ٹو لوور ونز ہیڈ، اس کے لیے بھی رکوع کا لفظ آتا ہے۔ تو جنرلی اسپیکنگ عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے بھی یہ رکوع کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ بطور عبادت ہو یا بطور عبادت نہ بھی ہو، اور تو عاجزی اور انکساری یا بو ڈاؤن کر جانا یا ٹو شو ہیوملٹی اینڈ سیلف ابیسمنٹ ایدر ان ورشپ اور ان ادر کیسز، اس کے لیے رکوع کا لفظ آتا ہے۔ چنانچہ احکام الہی کے سامنے جھکنے کا جو علامتی اظہار ہے جو نماز میں ہم رکوع کی صورت میں کرتے ہیں اس کے لیے بھی رکوع کا لفظ ہے، اور جو عملی مظاہرہ عملی طور پہ بھی ہم اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائیں اور اس کو فالو کریں ان کے احکام اللہ کے احکامات کو، تو اس کے لیے بھی رکوع ہے۔ تو سمبولک اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف ہیوملٹی اینڈ اوبیڈینس ٹو Allah's laws and commands، اس کے لفظ رکوع ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرو، تو اس میں ایک سینس آف کمیونٹی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کٹھے جو ہے اجتماعی طور پہ اجتماعیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت نماز پڑھنی ہے، اس میں جو رکوع کرنا ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ کرنا ہے، اور جس طرح باقی لوگ جو ہے وہ اللہ کے باقی مومنین جو ہیں جو اللہ کے احکام کے سامنے جھک جاتے ہیں، تم بھی لا ابائڈنگ سٹیزن بن جاؤ اسی طرح جیسے باقی مومنین بنے ہوئے ہیں۔ تو باقی مومنین کے ساتھ تم لا ابائڈنگ سٹیزن بھی بن جاؤ اور نماز میں ان کے ساتھ مل کے رکوع کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو سمبولیکلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اس میں ہے، اور پریکٹیکلی دوسروں کے ساتھ جو اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کے احکام کے ان کے ساتھ اللہ کے احکام کے سامنے اس میں جھکنا بھی شامل ہے۔ تو آج ہم نے جو آیت پڑھی اس میں 3 احکامات تھے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو صلاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ
اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. تو اقامت صلاۃ ایک پورا اسلامک سوشل آرڈر ہے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ جس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ معاشرے سے فحشا اور منکر کا خاتمہ ہو جائے. اور اعطائے زکوٰۃ جو ہے وہ چیریٹی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کنٹریبیوشن بھی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.